افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن ولا ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگتو ای قصہ مختصر۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بلند آواز سے درود و سلام، صلاۃ و سلام۔ اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی توفیق خاص سے اپنی پاک بارگاہ میں حاضری کا شرف عطا کیا۔ اللہ پاک حقائق کو سمجھ کر ماننے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن حکیم کے جو الفاظ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان الفاظ کے اندر اللہ پاک نے 3 چیزوں کو بیان کیا ہے۔ بظاہر یہ ایک سینٹنس ہے، ایک جملہ ہے، مگر اللہ پاک نے ایک جملے میں 3 چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جو 3 چیزیں پوری انسانی زندگی کو محیط ہیں۔ قرآن پاک سے ہمارا تعلق نہیں رہا، رابطہ کٹ گیا ہے، ورنہ آج جتنے بھی مسائل ہیں، جتنی مشکلات، ان سب کا حل قرآن حکیم عطا کر رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے ایک جملے میں 3 چیزوں کو بیان کر کے پوری انسانی زندگی کے ہر روگ کا مداوع کر دیا ہے اور ہر بیماری کا علاج بیان کر دیا ہے۔ سب سے پہلے یہ بیان کیا کہ بیماری کیا ہے، اور پھر یہ بیان کیا کہ بیماری کیوں لگتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بیان فرما دیا کہ یہ بیماری پھر دور کیسے ہو سکتی ہے۔ قومیں جب ذلت کا شکار ہوتی ہیں اور یہ جو بیماری ہے ذلیل ہونے کی اور ذلت کی اتھاہ گہرائیوں میں گرنے کی، یہ قوموں کو کیوں لگتی ہے؟ قرآن حکیم نے اس حقیقت کو واضح کیا ہے، فرمایا افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ ام علی قلوب اقفالها، کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے کہ قرآن گھر میں ہے اور اسے پڑھتے نہیں، قرآن حکیم گھر میں ہے اور اسے سمجھتے نہیں؟ یعنی کس انداز کے ساتھ بات کو سمجھایا جا رہا ہے کہ وہ قرآن میں غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہیں؟ کیا ان کے دلوں کو تالے لگ گئے کہ قرآن حکیم کو پڑھنا اور سمجھنا چھوڑ دیا ہے؟ کتاب حکیم گھر میں ہے، اسے سمجھتے نہیں، اور قرآن کی روشنی میں اپنے مسائل کا حل تلاش کیوں نہیں کر لیتے؟ تو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ جو قوم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتی ہے اس قوم کے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ جو قوم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتی ہے، جو قوم فہم قرآن سے عاری ہو جاتی ہے، جو قوم تدبر فی القرآن چھوڑ دیتی ہے، اس قوم کے دلوں کو تالے لگ جاتے ہیں۔ بیماری کیا ہے کہ دلوں کو تالے لگ گئے، اور کیوں لگے کہ قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا ہے۔ یہ جو دلوں کو تالے لگ گئے، اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ دل گندے ہوتے ہیں، دلوں پہ زنگ چڑھتا ہے، دلوں پہ میل چڑھتی ہے، باطن آلودہ ہوتا ہے، اور جب دل گندے ہو جائیں
جب دلوں پہ میل چڑھ جائے، جب باطن آلودہ ہو جائے، پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر ذلت آتی ہے، پھر دنات آتی ہے، پھر کمینگی آتی ہے، پھر معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، پھر آنکھوں میں حیا نہیں رہتا، بیٹیوں کے سروں سے عزت کی چادریں اتر جاتی ہیں، پھر حضور کی امت کا خون پانی سے سستا ہونے لگتا ہے، پھر شاگردوں کے دل میں اساتذہ کی تعظیم نہیں رہتی، اولاد کے دل میں ماں باپ کا ادب نہیں رہتا، معاشرے کا امن تباہ ہوتا ہے، معاشرہ بد امنی کا شکار ہوتا ہے، ذلت کا شکار ہوتا ہے، رسوائی کی انتہا ہونے لگتی ہے۔ پھر وہ قوم کہ جس کی تقدیر کے فیصلے گنبد خضرا کے سائے میں ہوتے ہیں، پھر اس قوم کے فیصلے واشنگٹن میں لکھے جاتے ہیں، تاج کے مالک امریکہ کے کتے بن جاتے ہیں، پھر ضمیر خریدے جاتے ہیں، پھر برسر منبر دین بکتا ہے، پھر غیرتیں نیلام ہونے لگتی ہیں، پھر برسر منبر ہے خدا بیچ رہا ہے، اسلام کے چہرے کی حیا بیچ رہا ہے، پھر تحریکت ایک بزنس بن جاتی ہے، پھر سجدوں کا وپار شروع ہونے لگتا ہے، پھر جگہ جگہ تجارت کی منڈیاں لگتی ہیں، پھر گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک شیطنت راج کرنے لگتی ہے، پھر تہوتی طاقتیں مسلط ہونے لگتی ہیں، رسوائی کی انتہا ہو جاتی ہے، پھر حال یہ ہوتا ہے کہ بھاگتے کتے نے اپنے ساتھی کتے سے کہا کہ بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا۔ یعنی ذلت کی انتہا ہونے لگتی ہے اور ذلت محیط ہو جاتی ہے اور انسان اس کی دلدل میں گر جاتا ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ اللہ بتا رہا ہے کہ جب قوم قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیتی ہے، جب قوم قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیتی ہے، جب قرآن سے نسبت نہیں رہتی، جب قرآن سے تعلق کٹ جاتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ہو جاتا ہے۔ مولا اگر کسی مرحلے پر، کسی سٹیج پر، کسی مقام پہ قوم میں احساس پیدا ہو جائے، مولا اندر کے تالے کھولنا چاہیں، غلاظتیں ختم کرنا چاہیں، یہ طریقیاں اجالوں میں بدل جائیں، یہ عزت پھر یہ ذلت عزت میں بدل جائے اور یہ انحطاط پھر بلندی کی طرف جائے مولا، اور عزت کی چھینی ہوئی پگڑیاں پھر سروں پہ آ جائیں، گھر گھر قرآن کی گونج پیدا ہو جائے، مسجدیں اللہ اللہ کے ذکر سے آباد ہونے لگ جائیں، مولا اندر کے تالے کھولنا چاہیں، غلاظتیں ختم کرنا چاہیں۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ ہم پریشان ہو چکے ہیں مولا، ہم ٹھوکریں کھا کھا کر پھر اصل راستے پہ آنا چاہتے ہیں مولا، پھر اس ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتے ہیں مولا، اس کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا نودان اسی آیت پہ غور کر، اسی آیت پہ غور کر، اور جس قرآن کو چھوڑ کر یہ ذلت ملی تھی اسی کو پکڑ لے، پھر عزت عطا کر دی جائے گی۔ اسی کو پڑھا کر، اسی کو سمجھا کر، قرآن کے ساتھ محبت پیدا کر لے، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر لے، قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کر لے، اسی کو پڑھا کر، اسی کو سمجھا کر، رومانٹک ناول چھوڑ دے، ڈائجسٹ چھوڑ دے، اخباریں جہاں چھوڑ دے، اور ندان تو اس اخبار کو پڑھتا ہے جو ایک ہفتے کی خبر دیتا ہے، ایک دن کی خبر دیتا ہے، بڑھاپا آ گیا، تیری ٹانگیں قبر میں ہیں، اب بھی تجھے اخبار پڑھنے کی طلب، نئی نئی خبروں کی طلب، اللہ فرما رہا ہے اور ندان اگر تجھے خبروں کی طلب تھی تو پھر مصطفیٰ کے سینے پہ اترے ہوئے قرآن کو پڑھ۔ یہ ایک دن کی نہیں، یہ آدم سے لے کر قیامت تک کی خبریں دے رہا ہے، یہ سرا سے سریت تک کی خبریں دے رہا ہے، یہ ذرے سے آفتاب تک کی خبریں دے رہا ہے، یہ مخلوق سے خالق تک کی خبریں دے رہا ہے۔ اگر خبروں کی طلب ہے تو پھر قرآن کو پڑھ، ذلت کو عزت میں بدلنا چاہتا ہے تو پھر قرآن پڑھ، اسی کے ساتھ نسبت پیدا کر لے، اسی کو پڑھا کر، اسی کو سمجھا کر،
امام الانبیاء نے فرمایا ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء. مشکات کے حدیث امام الانبیاء نے فرمایا اے صحابہ دلوں کو بھی زنگ لگتے ہیں، دل بھی گندے ہوتے ہیں. صحابہ کرام پریشان ہوئے، حیران ہو گئے، آقا دلوں پہ بھی زنگ چڑھتا ہے، دل بھی میلے ہوتے ہیں. میرے آقا اگر لوہے کو زنگ لگ جائے، کسی برتن کو زنگ لگ جائے تو ہم اس کو مانج لیتے ہیں، چمکا لیتے ہیں، لیکن آقا مانج اس لیے لیتے ہیں کہ وہاں تک ہمارا ہاتھ پہنچ جاتا ہے. اللہ کے حبیب آپ فرماتے ہیں کہ دلوں پہ بھی زنگ لگتا ہے. آقا دل جب گندے ہو جائیں، دلوں پہ زنگ چڑھ جائے، پھر دلوں تک تو ہاتھ نہیں جاتا، پھر دل کیسے دھوئیں؟ اندر کی غلاظتیں کیسے ختم کرنا ہے؟ اندر کا زنگ کیسے ختم کریں؟ امام الانبیاء نے فرمایا 2 نسخے بتا رہا ہوں، 2 نسخے دے دیتا ہوں. اگر دل گندے ہو جائیں، دلوں پہ میل چڑھ جائے، دل آلودہ ہو جائے، فرمایا 2 نسخے یاد کر لو. فرمایا آقا کیا؟ فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرتے رہنا. تم قرآن پڑھتے جاؤ گے، تمہارے من دھلتے چلے جائیں گے. فرمایا کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن. فرمایا موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، کثرت کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنا. تم قرآن پڑھتے جاؤ گے، تمہارے من دھلتے چلے جائیں گے. یہ قرآن کی قوت ہے، یہ قرآن کی طاقت ہے. امام الانبیاء نے بتایا کہ جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے، یہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. مولانا فضل حق خیر آبادی کا جب مناظرہ ہوا نا رام چندر کے ساتھ، یہ ہندوؤں کو بہت بڑا عالم تھا. آپ نے فرمایا کہ آپ مجھ سے مناظرہ کرنا چاہتے ہیں تو کیا آپ نے میری کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟ مولانا نے فرمایا ہاں میں نے مطالعہ کیا ہے، اس لیے تمہیں مناظرہ کرنے آیا ہوں. تو رام چندر کہنے لگا کہ آپ جو ہماری وحد ہیں اور گرنتھ ہندو مذہب کی کتابیں، کہنے لگا کہ ایک صفحہ زبانی سنا دیں. تم مطالعہ کر کے آئے ہو، اگر تم نے مطالعہ کیا ہے میری کتابوں کا، ہندو مذہب کی کتابوں کا، تو ایک صفحہ زبانی سنا دو. اور رام چندر نے کہا کہ میں ہندو ہو کر تمہارے قرآن کے 15 سپارے زبانی سنا سکتا ہوں. ہندو ہو کر اگر تم نے مطالعہ کیا میری کتابوں کا، ہندو مذہب کی کتابوں کا، تو ایک صفحہ زبانی سنا دو. اور میں ہندو ہو کر تمہارے قرآن کے 15 سپارے زبانی سنا سکتا ہوں. سنو عاشق رسول نے جواب کیا دیا. وہ بھی تو پھر مولانا فضل حق خیر آبادی تھے نا. سنو عاشق رسول نے جواب کیا دیا. فرمایا نادان اس میں شکست میری نہیں تیری شکست ہے. کہا تیرے مذہب کی کتابیں اتنی بوگس ہیں، اتنی بور ہیں کہ ایک صفحہ بھی زبانی یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ تو مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر کافر بھی پڑھ لے تو اس کے سینے میں بھی گھر بنا لیتا ہے. فرمایا فرمایا تیرے مذہب کی کتابیں اتنی بوگس ہیں، اتنی بور ہیں کہ ایک صفحہ بھی زبانی یاد کرنے کو جی نہیں چاہتا. یہ تو مصطفیٰ کے قرآن کا اعجاز ہے کہ اگر کافر بھی پڑھ لے تو اس کے سینے میں بھی گھر بنا لیتا ہے. فرمایا جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. جہاں ہاتھ نہ پہنچے وہاں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے. آدم نے بڑے مزے کی بات کی. آدم کہتا ہے میں تو مہکش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. میں تو مہکش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. اور میں تو شرابی ہوں میرے ہاتھ میں تو بوتل ہی اچھی لگتی ہے. وہ کہتا ہے میں تو مہکش ہوں میرے ہاتھ میں شیشہ ہے عدم. اور تو مومن ہے تیرے ہاتھ میں قرآن ہوتا. اپنے پڑھنے کو منگا لی تو نے لندن سے کتاب، اور گھر کے ہمسایہ سے قرآن بھی منگایا ہوتا. مگر الماریوں میں رکھے ہوئے قرآن پڑھنے والوں کا انتظار کر رہے ہیں. سب رنگ ڈائجسٹ پڑھے جا رہے ہیں، کلام سوز ناول پڑھے جا رہے ہیں. قرآن کو الماری میں دیا. اخبار کتنے بھائی ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنی بہن بیٹیوں کو اخبار جہاں خرید کے دیتے ہیں.
میرا بھائی اگر تو نے اپنی بہن کو اپنی بیٹی کو اخبار جہاں کے بجائے سیرت فاطمہ کی کتابیں تھمائی ہوتی، سیرت عائشہ صدیقہ پڑھائی ہوتی تو پھر وہ ننگے سر بازار میں کبھی نہ نکلتی، وہ شرم و حیا کا یوں پیکر بن کے چلتی کہ دیکھنے والی آنکھیں پہچان جاتی یہ کوئی فلمی ناغن نہیں جا رہی، یہ سیدہ فاطمہ کے در کی کنیز جا رہی ہے، یہ فاطمہ زہرا کی چوکھٹ کی لونڈی جا رہی ہے۔ امام الانبیاء کے غلاموں، قرآن کے ساتھ نسبت پیدا کر لو، قرآن کے ساتھ تعلق پیدا کر لو، اسی کو پڑھا کرو، اسی کو سمجھا کرو، اسی کے ساتھ جو ہے محبت پیدا کر لو۔ آج گھر کی چار دیواری سے لے کر اسمبلی ہال تک، ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام عالم کی زندگی تک سب سے بڑے دو مسئلے سمجھے جا رہے ہیں۔ ہر کوئی یہ باتیں کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آرمی بڑی عظیم ہے، لیکن اسلحہ اگر امریکہ کا مل جائے، ایٹم بم، ہائیڈروجن بم، جتنے بم ہمیں مل جائیں تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ اب یہ نادانی ہے نا، قرآن کے ساتھ رابطہ نہیں ہے، تعلق نہیں ہے حضور کی تعلیم۔ کہتے ہیں کہ یہ سب کچھ ہمیں مل جائے تو ہم پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا آؤ مدینے، فرمایا اگر دنیا کو فتح کرنا چاہتا ہے تو تمہیں رسول نسخہ دیتا ہے۔ اور میرا کلمہ پڑھنے والے، اگر دنیا کو فتح کرنا ہے تو تمہیں رسول بتاتا ہے۔ آقا کیا نسخہ ہے؟ فرمایا افتتیت القرآن بالسیف و افتتیت المدینہ بالقرآن۔ فرمایا ہر تخت والے نے، ہر حکمران نے علاقوں کو فتح تلوار کے زور پہ کیا ہے، محمد نے مدینے کو فتح قرآن کے زور سے کیا ہے۔ فرمایا ہر حکمران نے، ہر تخت والے نے علاقوں کو فتح تلوار سے کیا ہے، محمد نے مدینے کو فتح قرآن سے کیا ہے۔ فرمایا وہ قرآن، وہ تلوار پکڑ لے جو مصطفیٰ کے ہاتھ میں تھی۔ وہ تلوار کیا ہے؟ فرمایا ہر حکمران نے، ہر تخت والے نے علاقوں کو فتح تلوار سے کیا ہے، محمد نے مدینے کو فتح قرآن سے کیا ہے۔ وہ قرآن جیسی قوت نہیں ملتی، مگر افسوس کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا ہے، ہم نے پڑھنا چھوڑ دیا، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا۔ گھر کی چار دیواری سے لے کر، بلکہ ایک فرد کی زندگی سے لے کر اقوام عالم کی زندگی تک، ایک غریب ترین ملک کی زندگی سے لے کر ایک سپر پاور تک، سب سے بڑے دو مسئلے سمجھے جا رہے ہیں۔ یہ دو پریشانیاں ہیں جو ہر کہیں منڈلا رہی ہیں، یہ دو چیزیں ہر طرف منڈلا رہی ہیں۔ ایک ہے امن کا خوف کہ کوئی ہمیں مار نہ دے۔ ایک فٹ پاتھ پہ لیٹنے والا فقیر، وہ بھی اس خوف میں مبتلا رہتا ہے کہ کوئی ہمیں مار نہ دے، اور جو جتنا بڑا ہے نا اتنا زیادہ موت سے ڈر رہا ہے۔ ایک میجر بھی کوٹھی پہ پیرا دیکھے تو آپ کو چند ایک نظر آئیں گے، بھائی اسے کیا خطرہ ہے، بہت بڑا آفیسر ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ ایک جرنل کی کوٹھی پہ جائیں تو اور زیادہ آپ کو پیرا نظر آئے گا۔ اب جو بادشاہ وقت ہے ہمارا، اس کی سکورٹی دیکھ لیں، بھائی تو بادشاہ ہے، تخت پہ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے مجھے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے موت سے۔ وہ ہے تخت پہ بیٹھنے والا، کہتا ہے مجھے موت سے سب سے زیادہ ڈر لگتا ہے۔ تو جو جتنا بڑا ہے اتنا زیادہ موت سے ڈر رہا ہے۔ تو ایک ہے امن کا خوف کہ کوئی ہمیں مار نہ دے۔ جب وہ آتے ہیں تو ایک روڈ سے گزرنا ہوتا ہے، دو روڈ ویسے ہی بند کروا دیتے ہیں، ڈیڈ لاسٹ کر دیا جاتا ہے سارا نظام۔ اور بھائی تو بادشاہ ہے سپر پاور والا، لیکن کہتا ہے کہ مجھے سب سے زیادہ موت سے ڈر لگتا ہے۔ تو ایک ہے امن کا خوف کہ کوئی ہمیں مار نہ دے۔ دوسرا خوف کیا ہے؟ دوسرا ہے بھوک کا خوف، بھوک کے خطرے میں مبتلا ہیں۔ بھوک کا خوف، بھائی بھائی کا خون کر رہا ہے، رشوت لی جا رہی ہے، جائیداد لوٹی جا رہی ہے، حرام خوری ہو رہی ہے، بڑے ملک چھوٹے ملکوں کو کھا جانا چاہتے ہیں، وہ ان کی تجوریاں ختم کر کے اپنی تجوریاں بھرنا چاہتے ہیں، ان کے ایل کے سٹاک ختم کر کے اپنے بنانا چاہتے ہیں،
ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں دولت اتنی اکٹھی کر لوں کہ میری آنے والی نسلیں بھی کھاتی رہیں تو ختم نہ ہونے پائے، میرے دولت میرا پیسہ ختم نہ ہو جائے۔ بھوک کا خوف ہے، امن کا خوف۔ اللہ فرماتا ہے وَنَدَان، میں رب مصطفیٰ ہوں، اگر ان خطروں سے بچنا چاہتا ہے تو میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں، ان خطروں سے بچنا چاہتا ہے، میں رب مصطفیٰ ہوں، تیرے ساتھ وعدہ کرتا ہوں۔ مولا کیا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فرمایا پہلے ایک کام تو کر، دو میں کر گزروں گا۔ مولا کیا؟ فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، اس گھر کا جو رب ہے اس کی بندگی میں لگ جا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، فرمایا بھوک ہوگی تو رزق میں دوں گا، خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، فرمایا بھوک ہوگی تو رزق میں دوں گا، خوف ہوگا تو امن میں عطا کروں گا۔ اللہ وعدہ نبھا رہا ہے، فرمایا قرآن والا بن جا، قرآن کو سمجھنے والا بن جا۔ امام الانبیاء کے غلاموں، وہ بھی جوان تھے، ان کی بھی امنگیں تھیں۔ مورخ لکھتے ہیں عجیب نوجوان تھے، رباب اللیل و فرسان بالنہار، نہ جانے انہیں عشق الہی کا کیسا نشہ چڑھ گیا تھا۔ ان کی راتیں دیکھو تو مسلح پہ گزرتی تھیں، ان کے دن دیکھو تو گھوڑے پر جہاد میں گزر جاتے تھے۔ ان کے دن بھی مولا کے بن گئے، ان کی راتیں بھی مولا کی بن گئیں۔ آج ہمارے دن بازاروں میں آوارہ گردی کرتے ہوئے گزر رہے ہیں، ہمارے دن جو ہے، ہماری راتیں ٹی وی پہ گزر رہی ہیں۔ اس سے بڑھ کر منافقت کیا ہو سکتی ہے؟ بدلنا ہے تو میں بدلو، نظام میں کشی بدلو، ورنہ چند پیمانے بدل جانے سے کیا ہوگا۔ وہ بھی جوان تھے، ان کی بھی امنگیں تھیں، عجیب نوجوان تھے، لیکن وہ حضور کی تعلق والے تھے، حضور کی سچی نسبتوں والے تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، اور ان کی زندگیوں میں یہ انقلاب آ گئے تھے کہ امام الانبیاء کا ایک جوان صحابی، شادی کی پہلی رات آتی ہے۔ سنو، یہ تاریخ انسانی ایسی مثالیں پیش نہیں کر سکتی۔ امام الانبیاء کا جوان صحابی، شادی کی پہلی رات، اور ہمارے ہاں یہ کنسپٹ عام ہے، یہ تصور عام ہے، کہتے ہیں کہ شادی کا دن تو زندگی سے باہر ہوتا ہے، شادی کا دن نئی زندگی شروع ہوتی ہے، شادی کا دن ایک زندگی سے الگ دن ہوتا ہے۔ اس دن بڑے بڑے نمازی نمازیں بھول جاتے ہیں، اور ظالم آج تو سجدوں کی انتہا کرنی تھی، اور آج تو رب کا شکر ادا کرنا تھا جس نے تجھے یہ خوشی عطا کی ہے، ورنہ کتنی شہنائیاں جنازوں میں بدل گئیں، کتنے دولہے جنازہ بن کے اٹھے ہیں، اور اللہ کے غضب کو دعوت دے رہا ہے۔ اور آج تو سجدوں کی انتہا کر دیتا تاکہ آنے والی نسلیں ڈسکو ڈانسر نہ بنتی، کوئی میر علی شاہ جیسا بچہ جنم لیتا۔ آج تیری راتیں اظہار تشکر میں بیت جاتی، آج ایک تسبیح درود کی پڑھ کے حجرہ عروسی میں قدم رکھا ہوتا، پھر دیکھتا آنے والی نسلیں کیا بنتی ہیں۔ امام